بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ خدائے علیم و رحیم کا ارشاد ہے کہ یہ ضابطۂ قوانین ہم نے تیری طرف اس لیے نازل کیا ہے کہ تو اس کے ذریعے نوع انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے اور ان کے نشوونما دینے والے کے قانون کے مطابق انہیں اس خدا کی تجویز کردہ راستے پر ڈال دے جو جلال و جمال اور حسن و قوت کا مالک ہے۔ اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ وہ خدا کے کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب اس کے متعین کردہ پروگرام کی تکمیل میں سرگرم عمل ہے۔ جو لوگ اس کی تجویز کردہ راہ پر چلنے سے انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت تباہی اور بربادی ہے۔ غلط راستے پر چلنے کا نتیجہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اس طبعی حیوانی زندگی اور سطح انسانیت کی اخروی زندگی کے مفاد میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو یہ طبعی زندگی کے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں اور لوگوں کو صحیح راستے کی طرف آنے سے روکتے ہیں کیونکہ اس سے ان کے مفاد پر زد پڑتی ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ سیدھی راہ میں اپنے خود ساختہ مذہب و شریعت کی آڑ میں کجی پیدا کر دیں اور اس طرح دین کو کچھ سے کچھ بنا دیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو ایک بہت بڑی گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ اور ہم نے جتنے رسول بھی بھیجے ہیں وہ اپنی قوم کی زبان میں پیغام حق پہنچاتے تھے تاکہ وہ اس طرح لوگوں پر قوانین خداوندی کو بالکل واضح کر دیں۔ اس کے بعد لوگوں کو اختیار دیا گیا کہ جو چاہے قانون خداوندی کے مطابق سیدھی راہ اختیار کر لے اور جو چاہے غلط راستے پر چلتا رہے۔ اللہ کا قانون غلبہ اور حکمت پر مبنی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اسی نہج کے مطابق ہم نے موسیٰ کو اپنے ضابطۂ قوانین کے ساتھ بھیجا کہ وہ بنی اسرائیل کو موت کی تاریکیوں سے نکال کر زندگی کی روشنی میں لے آئے اور انہیں ان تاریخی سرگزشتوں کی یاد دلائے جن میں نظام خداوندی کو غلبہ و تسلط حاصل ہوا تھا۔ ان سرگزشتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو مستقل مزاجی اور ثابت قدمی سے کام لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی کوششیں بھرپور نتائج کی حامل ہوں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ان عنایات خداوندی کو یاد رکھو کہ اس نے تمہیں کس طرح فرعون کے پنجہ استبداد سے نجات دلائی، وہ لوگ تم پر ڈھونڈ ڈھونڈ کر سخت عذاب لاتے تھے۔ ان میں بدترین عذاب یہ تھا کہ وہ تمہاری قوم کے معزز افراد کو ذلیل کیا کرتے تھے اور جو جوہر مردانگی سے عاری ہوتے تھے انہیں معزز و مقرب بنایا کرتے تھے۔
تمہارے نشوونما دینے والے نے تمہیں اس مصیبت سے نجات دلا کر تمہاری قومی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی پیدا کر دی، اور یہ اس کی طرف سے بہت بڑی نعمت تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور تمہارے نشوونما دینے والے نے تمہیں صاف صاف بتا دیا کہ اس عظیم انقلاب سے مقصد یہ ہے کہ تمہارے لیے یہ امکانات پیدا کر دیے جائیں کہ تم اپنی صلاحیتوں کی نشوونما کر سکو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا اور ان صلاحیتوں کو ہمارے پروگرام کے مطابق صحیح مصرف میں لائے تو جو کچھ تمہیں حاصل ہوا ہے اس میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور جو کچھ ملا ہے اس کی قدر نہ کی تو اس کا نتیجہ سخت تباہی اور بربادی ہوگا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ چنانچہ موسیٰ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ان سے کہہ دیا کہ اگر تم نے خدا کی اس بخشائش کی قدر نہ کی، اور صرف تم ہی نہیں، اگر ساری دنیا کے انسان بھی اس طرح ناسپاس گزاری کی راہ اختیار کر لیں تو اس سے خدا کا کچھ نہیں بگڑے گا، انسانوں کی اپنی ہی تباہی ہوگی، وہ تمہاری سپاس گزاری کا محتاج نہیں۔ پورا نظام کائنات اس کے سزاوار حمد و ستائش ہونے کی زندہ شہادت ہے، لہذا وہ تم سے جن باتوں کا مطالبہ کرتا ہے وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ۔ موسیٰ نے ان سے یہ بھی کہا کہ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ ان قوموں پر کیا بیتی تھی جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور کئی قومیں جو ان کے بعد آئیں، اور جن کے حالات کسی تاریخ میں محفوظ نہیں، صرف اللہ کو معلوم ہے۔ ان کی طرف ان کے پیغامبر واضح قوانین لے کر آئے، لیکن ان لوگوں نے ان کی سخت مخالفت کی اور ہر ممکن کوشش کی کہ ان کی آواز کو بلند نہ ہونے دیا جائے، ان کی بات آگے نہ بڑھنے پائے۔ انہوں نے ان رسولوں سے اعلانیہ کہہ دیا کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں، اور جس نظام کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو ہمیں اس کی صداقت اور کامیابی پر قطعاً یقین نہیں، ہمارے دلوں میں اس کے متعلق بڑے شکوک اور اضطرابات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ ان رسولوں نے ان سے کہا کہ کیا تمہیں اس خدا کے بارے میں شک ہو رہا ہے جس نے تمام کائنات پست و بلند کو پیدا کیا ہے؟ جو نظام اس خدا کا تجویز فرمودہ ہو، کیا تمہیں اس کی صداقت اور کامیابی کے متعلق شک ہے؟ وہ تمہیں اس نظام کی طرف صرف اس لیے دعوت دیتا ہے کہ تمہارے لیے اس تباہی سے محفوظ رہنے کا سامان پیدا کر دے جو تمہارے جرائم کی وجہ سے تم پر آنے والی ہے، اور اس طرح تمہیں ایک مدت معینہ تک زندگی کی کامرانیوں اور خوشگواریوں سے بہریاب ہونے کا موقع عطا کر دے۔ اس کے جواب میں وہ کہتے کہ تم ہماری ہی طرح کے ایک انسان ہو، اس لیے تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے کہ تمہیں خدا کی طرف سے وحی ملتی ہے۔ تم چاہتے ہو کہ جن ہستیوں کی اطاعت و عبودیت
ہمارے اسلاف نے اختیار کر رکھی تھی ان سے ہمیں روک دو تاکہ ہم تمہارا مسلک اختیار کر لیں۔ نیز انہوں نے کہا کہ تم ان دلائل اور تاریخی شہادات کو چھوڑو، تم جو کہتے ہو کہ تمہاری یہ دعوت ضرور غالب آئے گی تو اسے غالب کر کے دکھاؤ، اس طرح غالب کر کے کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے، اس وقت ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہم تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، لیکن خدا اپنے قانون مشیت کے مطابق اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے نبوت بطور محبت عطا کر دیتا ہے۔ باقی رہا غلبہ و تسلط، سو وہ قانون خداوندی کے مطابق ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ کب حاصل ہوگا یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کا ہمیں یقین ہے کہ وہ حاصل ضرور ہوگا۔ ہمیں قانون خداوندی کی محکمیت پر پورا بھروسہ ہے، اور یہ صرف ہم پر ہی موقوف نہیں، جو لوگ بھی قانون خداوندی کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں انہیں اس کی محکمیت پر پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔ اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ ہم اس کے قانون کی محکمیت پر اعتماد نہ کریں جبکہ اس نے زندگی کی مختلف راہوں کو ہمارے سامنے اس طرح واضح طور پر بے نقاب کر دیا ہے کہ ہر حقیقت و آشکار ہو کر ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اس کے قانون کی محکمیت پر اعتماد ہی تو ہے جس کی وجہ سے ہماری کیفیت یہ ہے کہ تم ہمیں جس قدر اذیتیں پہنچاؤ گے ہم انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کریں گے اور ان سے ہمارا قدم کبھی نہیں ڈگمگائے گا۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ جب خدا کا قانون اس قدر محکم ہے تو ہر بھروسہ کرنے والے کو اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس پر ان لوگوں نے جو قوانین خداوندی سے انکار کرتے تھے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم زیادہ باتیں سننے کے لیے تیار نہیں، یا تو چپکے سے ہمارا مسلک اختیار کر لو ورنہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے باہر نکال دیں گے۔ انہوں نے انہیں یہ دھمکی دی اور ان کے نشونما دینے والے نے انہیں بذریعہ وحی کہہ دیا کہ گھبراؤ نہیں، ہم ان ظلم و زیادتی کرنے والوں کو تباہ کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اور ان کی تباہی کے بعد تمہیں ان کے ملک میں آباد کر دیں گے۔ یہ کچھ اس لیے نہیں ہوگا کہ ہمیں تمہاری طرفداری مقصود ہے اور ان سے یوں ہی عداوت ہے، یہ سب ہمارے اٹل قانون کے مطابق ہوگا، اور ہر اس قوم کے حق میں ایسا ہی ہوگا جو جانتی ہے کہ کائنات میں قانون خداوندی کا مقام کیا ہے اور اس قانون کے خلاف چلنے کا نتیجہ کیا، اور وہ اس نتیجے سے خائف رہتی ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ چنانچہ وہ لوگ دلائل و براہین سے نہ مانے اور انہوں نے چاہا کہ ایک فیصلہ کن بات سامنے آ جائے تو وہ آ گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر سرکش اور باغی جس نے قانون خداوندی کا مقابلہ کیا تھا ناکام و نامراد رہا۔ من ورائه جہنم ویسقى من ماء صدید۔ اور یہ ناکامی اور نامرادی وقتی نہ تھی بلکہ یہ ایک مستقل عذاب تھا جو ان کے پیچھے لگ گیا،
اس ذلت کی زندگی میں انہیں کھانے پینے کو ملتا تھا، لیکن بجائے اس کے کہ اس سے ان کی نشوونما ہوتی، وہ ان کی انسانی صلاحیتوں کی نشوونما میں الٹا روگ بن جاتا تھا۔ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ۔ انہیں اس ذلت کی زندگی کا احساس تھا، اس لیے یہ سامان زیست ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، لیکن انہیں توان و کرہن اسے نگلنا پڑتا تھا۔ انہیں چاروں طرف موت کے سامان دکھائی دیتے تھے اور وہ چاہتے بھی تھے کہ انہیں موت آ جائے تاکہ اس عذاب سے چھٹکارا ہو جائے، لیکن انہیں موت بھی نہیں آتی تھی، بلکہ موت آنے کے بجائے اس عذاب کی شدت اور بڑھ جاتی تھی۔ اوہ، ذلت اور محکومی کا عذاب بھی کس قدر الم انگیز اور جان گسل ہوتا ہے۔ یہ عذاب اس دنیا کا تھا، اخروی زندگی کا عذاب اس سے بھی زیادہ جان کا ہوگا۔ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ اور یہ چیز صرف انہی کے ساتھ مخصوص نہیں، جو لوگ بھی قوانین خداوندی سے انکار کر کے غلط راستوں پر چل نکلتے ہیں، وہ کہیں ہوں اور کسی زمانے میں ہوں، ان کے اعمال زندگی کی مثال یوں سمجھو جیسے ہلکی سی راکھ ہو جس پر آندھی کے دن زور کا دھکر چلے اور وہ ساری راکھ اڑ کر کہیں کی کہیں چلی جائے اور اس میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے۔ ان کے اعمال کوئی ٹھوس تعمیری نتیجہ مرتب نہیں کرتے، اس لیے وہ رائے گاں جاتے ہیں۔ غور کرو کہ انسان کی ناکام اور بے نتیجہ کوششوں کی اس سے بری مثال اور کیا ہوگی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ۔ یہ اس لیے کہ ان کی زندگی کا نقشہ کائناتی نقشے کے یکسر خلاف ہے۔ کائناتی نظام پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ وہاں ہر شے تعمیری نتائج مرتب کرتی ہے، اور جس چیز میں اس کی صلاحیت نہیں رہتی وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ ایسی چیز لے لیتی ہے جس میں اس قسم کی صلاحیت ہوتی ہے۔ لہذا ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے اعمال تعمیری نتائج پیدا نہیں کریں گے تو تم کائناتی نقشے میں فٹ نہیں بیٹھ سکو گے، اور خدا کا کائناتی قانون تمہیں نکال باہر پھینکے گا اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے گا۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ اور ایسا کرنا خدا کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ۔ ابھی تو وہ انتظار کا وقفہ ہے جس میں آخری فیصلہ کن تصادم کی تیاری ہونی ہے۔ جب یہ وقفہ گزر جائے گا اور سب قانون خداوندی کا سامنا کرنے کے لیے نکھر کر میدان میں آ جائیں گے، اور وہ وقت ہوگا جب مثبت چھپے ہوئے نتائج محسوس، مشہود اور بار شکل میں سامنے آ جائیں گے، تو اس وقت اس تباہی کو دیکھ کر کمزور لوگ یعنی عوام جو لیڈروں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے پیچھے چلا کرتے تھے، تو آج کیا تم ایسا نہیں کرو گے کہ اس تباہی سے بچنے کی کوئی سبیل پیدا کر دو؟ وہ کہیں گے کہ اگر ہمیں اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نظر آتی تو ہم تمہارے بچاؤ کی بھی کوئی شکل بتاتے، لیکن اب تو حالت یہ ہے کہ ہمیں خود اپنی بچاؤ کی بھی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی۔
اس لیے تمہیں کیا بتائیں، اب تو وہ وقت آ چکا ہے کہ خواہ ہم اپنی روش پر بدستور چلتے جائیں خواہ اسے چھوڑ دیں، نتیجہ یکساں ہے، اب اس تباہی سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ اور جب اس تصادم کا آخری فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان یعنی انفرادی مفاد پرستیوں کا باطل نظام جس پر یہ لوگ چلے آ رہے تھے کہے گا کہ ایک بات تم سے نظام خداوندی نے کہی تھی تو وہ بات حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ گئی، اور ایک بات تم سے میں نے کہی تھی تو واقعہ اس کے خلاف ہوا، اور حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی قوت نہیں تھی کہ میں تمہیں اپنے پیچھے زبردستی لگا لیتا، جو کچھ ہوا وہ صرف یہ ہے کہ میں نے تمہیں آواز دی تو تم نے اس پر فوراً لبیک کہہ دیا اور اس طرح میرے بلاوے کو قبول کر لیا، لہذا تم مجھے الزام مت دو، خود اپنے آپ کو الزام دو۔ اب میں بھی چیخو پکار کرتا ہوں کہ میں گیا اور تم بھی چیخو پکار کر رہے ہو کہ تم تباہ ہوئے، سارا معاشرہ کوحرام مچا رہا ہے، چھوٹے بڑے سب دہائی دے رہے ہیں، لیکن نہ میں ہی تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں نہ تم ہی مجھے بچا سکتے ہو۔ تم نے اس سے پہلے جو یہ روش اختیار کر رکھی تھی کہ میرے قوانین و احکام کے اطاعت قوانین خداوندی کی طرح کیا کرتے تھے، میں تمہاری اس روش سے بری الذمہ ہوں، اسے تم نے خود ہی اختیار کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ بھی قوانین خداوندی سے سرکشی برتیں ان کے لیے الم انگیز تباہی ہوتی ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام۔ ان کے برعکس جو لوگ قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھ کر اس کے تجویز کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوں گے انہیں شاد کامیوں اور کامرانیوں کی جنت میں داخل کیا جائے گا جس کی بہاروں پر کبھی خزاں نہیں آئے گی، اور یہ سب کچھ خدا کے قانون ربوبیت کے مطابق ہوگا۔ اس جنتی معاشرے میں ہر ایک کی آرزو اور کوشش یہ ہوگی کہ وہ دوسرے کے لیے زیادہ سے زیادہ زندگی اور سلامتی کا سامان بہم پہنچائے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ ذرا غور کرو کہ ان کے ہر دو متضاد نظریات حیات اور نظام ہائے زندگی کو خدا کس طرح ایک مثال کے ذریعے واضح کرتا ہے۔ خوشگوار نظریہ زندگی کی مثال ایک ایسے عمدہ پھلدار درخت کی سی ہے جس کی جڑیں پاتال میں محکم اور استوار ہوں اور اس کی شاخیں فضائے آسمانی میں جھولے جھول رہی ہوں، یعنی اسے معاشی زندگی میں مادی تمکن بھی حاصل ہو اور اس کے ساتھ ہی وہ بلند اخلاقی اقدار سے بھی ہمکنار ہو جن کا سرچشمہ مادی کائنات سے ماورا ہے۔ تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ وہ درخت قانون خداوندی کے مطابق ہر زمانے میں ہر وقت پھل دیے جاتا ہے۔ اللہ اس طرح تجریدی اور نظری حقائق کو محسوس مثالوں کے ذریعے واضح کر دیتا ہے تاکہ لوگ انہیں اچھی طرح سمجھ جائیں۔
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. اس کے برعکس غلط نظریہ زندگی اور نظام حیات کی مثال ایک ایسے نکمے درخت کی سی ہے جس کی کھوکھلی سی جڑ زمین کے اوپر ہی اوپر ہو کہ اسے جب جی چاہے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے. جو غلط نظام اخلاقی اقدار خداوندی سے ہمکنار نہیں ہوتا اسے ثبات و اقرار نصیب نہیں ہو سکتا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اس طرح اللہ اس محکم نظریہ زندگی کی روح سے ایمان والوں کی جماعت کو ان کی دنیاوی اور اخروی زندگی دونوں میں ثبات اور تمکن عطا کر دیتا ہے، اور جو لوگ اس نظام سے سرکشی برتتے ہیں ان کی کوششیں رائے گاں چلی جاتی ہیں. یہ سب کچھ اس کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. اب تم اس قانون مشیت کو سامنے رکھ کر اقوام عالم کی تاریخ پر نگاہ ڈالو اور ان رہنما یعنی قوم کی حالت پر غور کرو جنہیں اللہ نے زندگی کی خوشگواریاں اور فراوانیاں عطا کی لیکن انہوں نے ان کی قدر نہ کی، ان کا غلط استعمال کیا اور اپنی ملت کے کارواں کو ایسی منڈی میں لا کر ٹھہرا دیا جس میں ہر طرف کساد بازاری تھی، جہاں اس جنس کا صدقہ کوئی خریدار نہ تھا. جہنم یصلونها وبئس القرار. یعنی انہیں تباہی اور بربادی کے جہنم میں جھونک دیا، اور یہ کیسی بری جگہ تھی جہاں انہوں نے اس قافلے کو اتارا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. انہوں نے کیا یہ کہ نام تو لیتے رہے قوانین خداوندی کا لیکن اس کے ہم پایا ٹھہراتے رہے غیر خداوندی قوانین کو، تاکہ اس طرح لوگوں کو خدا کے تجویز کردہ راستے سے بہکا کر دوسرے راستے پر ڈال دیں. تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم نے بھی ایسی ہی روش اختیار کر رکھی ہے سو اس سے تھوڑے دنوں تک فائدے حاصل کر سکتے ہو، اس کے بعد تمہارے لیے بھی تباہی اور بربادی ہے. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ان کے برعکس تم میرے ان بندوں سے جو میرے قوانین کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں کہہ دو کہ وہ اس سے نہ گھبرائیں کہ باطل کا نظام ہر طرف مسلط ہے، اس لیے اس سے کس طرح نکلا جائے گا. وہ نظام صلاحت کو قائم کرتے جائیں اور ہم نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے وہ ان کی مزمن صلاحیتیں ہوں یا محسوس سامان زیست، اسے حسب موقع و ضرورت اعلانیہ اور پوشیدہ اس بلند مقصد کے لیے صرف کرتے چلے جائیں. ابھی تو اس کا موقع ہے، اگر یہ وقت نکل گیا تو پھر مشکل ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ جنس وہ نہیں جسے جب جی چاہے بازار سے خرید لیا جائے یا کسی دوست سے احساناً مانگ لیا جائے. اسے تو موقع پر خون جگر سے حاصل کیا جاتا ہے. اللہ الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. اس طرح انسانی دنیا میں وہ نظام ربوبیت قائم ہو جائے گا
جس کے اسباب و ذرائع خارجی دنیا میں پہلے سے مہیا کر دیے گئے ہیں۔ اس مقصد کے لیے خدا نے کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کو پیدا کیا۔ وہ بادلوں سے میہ برساتا ہے جس کی آبیاری سے طرح طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں تاکہ وہ تمہارے لیے سامان زیست بنے۔ اس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جہازوں کو مسخر کر دیا تاکہ وہ اس کے قانون کے مطابق سمندروں میں چلتے رہیں، اور تمہارے لیے دریا بھی مسخر کر دیے تاکہ تم ان سے آبپاشی کا کام لو۔ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار اور اس نے تمہارے لیے چاند اور سورج کو بھی قوانین کی زنجیروں میں جکڑ دیا، وہ ایک مقررہ قاعدے کے مطابق برابر چلے جا رہے ہیں۔ نیز اس نے تمہارے لیے دن اور رات کو بھی مسخر کر دیا۔ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ غرض یہ کہ اس طرح اس نے اپنے کائناتی قانون ربوبیت کے مطابق تمہیں وہ سب کچھ دے دیا جس کی تمہیں اپنی نشوونما کے لیے ضرورت ہے۔ یہ سامان رزق اس قدر متنوع اور فراواں ہے کہ اگر تم اسے گننے لگو تو اس کا احاطہ نہ کر سکو۔ یہ سامان رزق ہم نے تمام انسانوں کی عالمگیر پرورش کے لیے دیا تھا، لیکن انسانوں نے اسے اپنے قبضے میں لے کر ایسی دست درازیاں شروع کر دیں کہ ہر ایک دوسرے کے حقوق چھیننے لگا، اور جو کچھ کسی کے ہاتھ آیا اسے دبا کر بیٹھ گیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ سرکش انسانوں کی ان دست درازیوں اور ناہمواریوں کی روک تھام کے لیے ابراہیم نے نظام خداوندی کی بنیاد رکھی اور اس کے لیے ایک مرکز قائم کیا، اور اس سلسلے میں خدا سے دعا کی، کیا اے نوع انسان کو نشوونما دینے والے، تو اس بستی کو جسے میں تیرے نظام کا مرکز قرار دے رہا ہوں ایسا بنا دے کہ یہ سرکش اور مستبد قوتوں کے ستائے ہوئے انسانوں کے لیے مقام امن بن جائے، اور مجھے اور میری اولاد کو جو اس مرکز کی محافظ ہوگی اس کی توفیق عطا فرما کہ ہم ہر اس کام اور اس شے سے مجتنب رہیں جو تیرے قانون کی اطاعت کے راستے میں حائل ہوں، اور ہمیں تجھ سے بیگانہ بنا دے۔ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم۔ اے میرے نشوونما دینے والے، ان غیر خدائی قوتوں اور جاذبیتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اور یہ جو میں نے دعا کی ہے کہ میری اولاد کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا ہو، تو یہ اس لیے کہ اگر وہ تیرے راستے پر چلے گی تو اس نظام کے مرکز کی تولید کی اہل رہے گی، اگر وہ اس راستے پر نہ چلے گی تو محض میری اولاد ہونا اسے اس کا اہل نہیں بنا سکے گا۔ اس نظام میں اپنے اور بیگانے کا معیار ہی بدل جاتا ہے۔ میرا اپنا وہ ہوگا جو اس مسلک کا اتباع کرے گا جس پر میں چلتا ہوں، جو اس سے سرکشی برتے گا تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، خواہ وہ میری اولاد میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ اس کی حفاظت اور پرورش کا انتظام تیرے طبعی قانون کے مطابق اسی طرح ہوگا جس طرح دوسرے انسانوں کا انتظام ہوتا ہے، کیونکہ تیرا طبعی قانون کافر و مومن سب کے لیے یکساں ہے۔ ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے ہمارے نشوونما دینے والے، میں نے اس مقصد عظیم کے لیے اپنی کچھ اولاد کو تیرے واجب الاحترام گھر کے پاس لا کر بسا دیا۔ اسے تیرا گھر اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ تمام انفرادی نسبتوں سے بلند ہو کر عالمگیر انسانیت کی مشترکہ جائے امن ہے۔
یہ ایک ایسے مقام پر واقع ہے جہاں کھیتی کا نام و نشان تک نہیں۔ میں نے یہ سب اہتمام اس لیے کیا ہے کہ میری اولاد نظام صلاۃ کو قائم کرے، یعنی اس نظام کو جس میں تمام افراد تیرے قوانین کا اتباع کریں۔ سو اے ہمارے نشونما دینے والے، تو ایسا کر دے کہ ان تمام بظاہر نامساعد حالات کے باوجود لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ نیز تو ان کے لیے زمین کی پیداوار سے سامان رزق فراہم کر دے تاکہ یہ معیشت کی طرف سے مطمئن ہو کر اس مقصد کے حصول کے لیے ایسے جذب و انہماک سے کام کریں کہ ان کی کوششیں بھرپور نتائج کی حامل ہوں۔ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ اے ہمارے پروردگار، جو کچھ ہمارے دلوں کے اندر ہے اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں تجھ پر سب روشن ہے، اور ایک ہم ہی پر کیا موقوف ہے۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں کچھ بھی ایسا نہیں جو تجھ سے پوشیدہ ہو۔ اس لیے تو یہ بھی جانتا ہے کہ جس نظام کی ابتدا اس چھوٹے سے پیمانے پر ہمارے ہاتھوں کرائی جا رہی ہے اس کا مستقبل کیا ہونے والا ہے۔ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء۔ میں اس کے مستقبل کے متعلق بڑا پر امید ہوں، اس لیے کہ یہ کچھ تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں کہ حالات کے نامسائب کے باوجود تیری عنایات سے وہ کچھ ہو جاتا ہے جس کی انسان کو عام طور پر توقع نہیں ہو سکتی۔ مثلا تو نے مجھے میری قبر سنی میں جبکہ میں اولاد کی طرف سے مایوس ہو چکا تھا اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کر دیے جو تیری حمد و ستائش کے زندہ پیکر ہیں۔ لہذا مجھے پورا یقین ہے کہ میرا خدا میری دعا کو ضرور شرف قبولیت عطا کرے گا۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ اس دعا کو کہ وہ مجھے اور میری اولاد کو اس قابل بنا دے کہ ہمارے ہاتھوں نظام صلاۃ قائم ہو جائے۔ اے ہمارے نشونما دینے والے، تو میری اس آرزو کو ضرور پورا کر دے۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ نیز میری یہ بھی دعا ہے کہ مجھ سے، میرے ماں باپ سے اور دوسرے مومنین سے اگر کوئی چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہو جائیں تو ظہور نتائج کے وقت ہم ان کے مضر اثرات سے محفوظ رہیں۔ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار۔ ان آرزوؤں اور التجاؤں کے ساتھ ابراہیم نے اس نظام کی ابتدا کی تھی جس کی تکمیل کے لیے اے رسول اب تم اٹھے ہو۔ اس لیے تم یہ خیال نہ کرو کہ یہ ظالم اور سرکش لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ہم اس سے بے خبر ہیں۔ ہمارا قانون مکافات سب کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن یہ وقفہ مہلت کا ہے۔ جب ظہور نتائج کا وقت آ جائے گا اس وقت تباہیوں کو اپنے سامنے بے نقاب دیکھ کر ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ان کے ڈھیلے باہر نکل آئیں گے۔ مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء۔ افراتفری کا یہ عالم ہوگا کہ یہ ادھر ادھر دیکھے بغیر منہ اٹھائے بدحواس بھاگے چلے جائیں گے، سب ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، حتیٰ کہ ان کی نگاہ بھی کاشانہ چشم میں لوٹ کر نہیں آئے گی۔ ان کے دل امید سے خالی ہو جائیں گے، یاس انگیز جذبات ان پر بری طرح سے چھا جائیں گے۔ وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من
اے رسول تو ان مخالفین کو تباہی کے اس قسم کے ہولناک عذاب سے آگاہ کر دے۔ اس وقت یہ سرکش اور مستبد لوگ خدا سے گڑ گڑا کر التجا کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم اس سے پہلے قسمیں اٹھا اٹھا کر کہا کرتے تھے کہ ہماری قوتوں کو زوال نہیں آ سکتا، اب دیکھو کہ زوال کسے کہتے ہیں اور وہ کیسے آیا کرتا ہے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ تم ان لوگوں کی بستیوں میں بسے تھے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی تھی، ہم نے تمہیں ان کے واقعات سے آگاہ کر دیا تھا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ ہمارا قانون مکافات اس قسم کے لوگوں سے کیا کیا کرتا ہے۔ نیز اور بھی طرح طرح کی مثالوں سے تم پر حقیقت واضح کر دی تھی۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ ہم نے تمہیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان لوگوں نے نظام خداوندی کی مخالفت کے لیے طرح طرح کی چالیں چلیں، ایسی چالیں کہ ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں، لیکن ہمارے قانون مکافات کے مقابلے میں ان کی کوئی چال کارگر نہ ہو سکی۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ لہذا تم اس قوم باطل میں نہ رہو کہ خدا اپنے پیغامبروں سے جو اس انقلاب کی دعوت لے کر آتے ہیں وعدہ خلافی کرے گا، اس کی ہر بات پوری ہو کر رہے گی، اس لیے کہ وہ بڑی قوتوں کا مالک ہے اور اس کے قانون مکافات کی روح سے ہر غلط عمل کی سزا مل کر رہتی ہے، اس سے کوئی ادھر ادھر نہیں بھاگ سکتا۔ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ اے رسول ان سے کہہ دو کہ میری اس دعوت سے ایسا انقلاب واقع ہوگا کہ یہ زمین ایک دوسری زمین بن جائے گی، آسمان اور آسمان ہو جائے گا، یہ زمین و آسمان بدل جائیں گے، موجودہ معاشرے کی جگہ ایک نیا معاشرہ وجود میں آ جائے گا اور تمام لوگ اس خدا کے سامنے ابھر اور نکھر کر آ جائیں گے جس کے قانون کے سوا کسی اور کا قانون نہیں چل سکتا اور جو بڑی قوتوں اور غلبے کا مالک ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ اس دن تو ان مجرمین کو دیکھے گا جو اس وقت یوں سرکشی اختیار کر رہے ہیں کہ یہ جنگی قیدیوں کی شکل میں زنجیروں میں جکڑے چلے جا رہے ہوں گے۔ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ۔ ان کی زرہیں جو انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے پہنی تھیں تارکول کی طرح ان کے جسم سے سمٹ کر ان کے لیے وبال جان بن رہی ہوں گی، ان کے چہرے جنگ کی آگ سے جھلسے ہوئے ہوں گے۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ یہ سب اس لیے ہوگا کہ خدا کے قانون مکافات کی روح سے ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا قانون اعمال کا محاسبہ کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتا، وہ بہت تیز واقع ہوا ہے۔ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ تمام حقائق اور واقعات اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ نمبر 1 ان کی روشنی میں انسانیت اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکے، نمبر 2
लोग आगाह हो जाएं कि गलत रविश जिंदगी का नतीजा किस कदर तबाहकुन होता है। नंबर 3, वो इस हकीकत को अच्छी तरह समझ लें कि कायनात में इक़्तिदार और इख्तियार सिर्फ खुदा का है, किसी और का नहीं। और नंबर 4, साहिबान अक्ल व बसीरत इन हकीकतों को अपने सामने रखें जिन्हें आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है और इनसे इबरत हासिल करें।